میں ماہم کو طلاق دے کر لندن واپس جا رہا ہوں۔ زریاب خانزادہ کے لفظ بی جان کو سکتے میں ڈال گئے تھے۔ جلدی طلاق دو تاکہ میں اپنی پوتی کی شادی بہت اچھے لڑکے سے کروں جو میری ماہم کی قدر کرے، بی جان سخت لہجے میں بولتے زریاب کو آگ لگا گئی تھی۔ جب 17 سالہ لڑکی کمرے میں داخل ہوئی، بی جان دیکھیں ہم کیسے لگ رہے ہیں۔ ماہم اپنی دوست کی برتھ ڈے پارٹی پر جانے کے لیے سیاہ فٹنگ والا فراق پہنے، میک اپ کیے، گول گول گھومتی بی جان کو اپنی تیاری دکھا رہی تھی۔ زریاب خانزادہ اس کے معصوم مسکن دیکھ کر سرخ آنکھ کے لیے ماہم کے سامنے آیا تھا۔ کہیں نہیں جاؤ گی تم؟ ماہم جو زریاب کو سامنے دیکھ ساکت ہوئی تھی، اس کے ساتھ آنکھوں پر اپنی نم آنکھیں اٹھا کر بولی، بی جان یہ جلاد کون ہے مجھ پر حکم چلانے والا؟ ماہم اپنی مرضی کی مالک۔ زریاب کی آنکھوں میں غصے کی لہریں واضح تھیں، لیکن ماہم کی جلاد والی باتیں جیسے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ بی جان نے ایک گہری سانس لی اور صوفے پر ٹک گئیں۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ جوالا مکھی اب پھٹنے والا ہے۔ اس کا سیاہ فراق اور اس پر کی گئی ہلکی سی گولائی میک اپ اسے کہیں پری جیسا روپ دے رہی تھی، لیکن اس وقت اس کے تیور کسی جنگجو سے کم نہ تھے۔ زریاب نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کے قدموں کی چھاپ میں ایک خاص قسم کا رعب تھا۔ تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ جلاد کون ہے اور تمہارا کیا لگتا ہے؟ اس نے ماہم کی کلائی اس تیزی سے پکڑی کہ ماہم کے حلق سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ چھوڑیں مجھے، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ ماہم نے تڑپ کر اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی، لیکن زریاب کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط تھی۔ ہمت کی بات مت کرو ماہم، ورنہ وہ کچھ کر جاؤں گا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اس نے جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، جس سے ماہم کی بدن میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اور خوشبو نے ماہم کو ایک لمحے کے لیے مفلوج کر دیا تھا۔ زریاب بس کرو، چھوڑو اسے۔ بی جان کی آواز میں اب سختی کم اور فکر زیادہ تھی۔ وہ ابھی بچی ہے، تم اسے اس طرح نہیں ڈرا سکتے۔ بچی؟ بی جان، یہ بچی اس وقت ایک ایسی پارٹی میں جا رہی ہے جہاں کا ماحول اس کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور اس کا یہ لباس۔ اس نے حقارت سے ماہم کی فٹنگ والے فراق کو دیکھا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، گھر کے بڑوں کا لحاظ ختم ہو گیا ہے۔ ماہم نے زبردستی اپنی کلائی چھڑائی اور پیچھے ہٹ کر اپنے آنسو پونچھے۔ لحاظ تو آپ کا ختم ہوا ہے جو لندن سے آ کر یہاں اپنی مرضی چلانے لگے ہیں، اور رہی بات پارٹی کی تو میں جاؤں گی، آپ میرے باپ نہیں ہیں۔ زریاب کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ میں تمہارا شوہر ہوں ماہم، زریاب خانزادہ، اور جب تک کاغذات پر دستخط نہیں ہو جاتے تو میری مرضی کے بغیر اس گھر کی دہلیز پار نہیں کر سکتی۔ ماہم نے ایک زوردار کہکہ لگایا جس میں درد بھی تھا اور طنز بھی۔ شوہر؟ وہ شوہر جو ابھی 5 منٹ پہلے مجھے طلاق دینے کی باتیں کہہ رہا تھا؟ جائیں زریاب صاحب، جا کر لندن کی فلائٹ پکڑیں، میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پلٹی اور کمرے سے باہر جانے لگی کہ زریاب نے اس کا راستہ روک لیا۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی؟ میں نے کہا کہیں نہیں جاؤ گی، مطلب کہیں نہیں جاؤ گی۔ ماہم نے غصے میں اپنے پیر زمین پر مارا۔ آپ بڑے بدتمیز ہیں، میں نے کتنے شوق سے یہ فراق پہنا تھا۔ فائزہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس کی آواز میں اب رونا شامل ہو گیا تھا۔ زریاب اس کے معصوم سے بگڑے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ وہ جتنے غصے میں تھی اتنی ہی پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی لپسٹک تھوڑی سی پھیل گئی تھی اور آنکھیں کا کاجل بھی نم ہو رہا تھا۔ زریاب کا غصہ اچانک ایک عجیب سی نرمی میں بدلنے لگا، لیکن اسے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اگر پارٹی میں جانا ہے تو کپڑے بدل کر آؤ، میں تمہیں خود چھوڑنے جاؤں گا۔ ماہم کی آنکھوں میں حیرت سے پھیل گئی۔ لیکن آپ تو مجھے طلاق… چپ کرو، زریاب نے اسے ٹوکا۔ 10 منٹ ہے تمہارے پاس، اگر 10 منٹ میں تم سادہ سے کپڑوں میں باہر نہ آئی تو سمجھ لینا کہ تمہاری پارٹی منسوخ۔ ماہم بھربھراتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ کھوسٹ کہیں کے، لندن جا کر بھی عقل نہیں آئی انہیں۔ بی جان یہ سارا تماشا دیکھ کر مسکرا دی۔ زریاب بیٹا، کیوں اسے تنگ کر رہے ہو؟ وہ 17 کی ہے، تم سے 10 سال چھوٹی، تھوڑا نرم رہا کرو۔ زریاب نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ بی جان، یہ لڑکی میرا سکون برباد کر دے گی، سمجھ نہیں آتا کہ اس سے محبت کروں یا اس کا سر پھاڑ دوں۔ تھوڑی دیر پہ ماہم باہر آئی۔ اس نے ایک سادہ سا سفید سوٹ پہنا ہوا تھا، بال پونی ٹیل میں بندھے ہوئے، اور چہرہ صاف تھا۔ وہ بالکل ایک اسکول جانے والی بچی لگ رہی تھی۔ اب ٹھیک ہے؟ اس نے مصنوعی غصے سے پوچھا۔ زریاب اٹھا اور اس کے قریب آ کر اس کی پونی ٹیل کو ہلکا سا کھینچا۔ ہاں، اب تم ماہم لگ رہی ہو، کوئی ماڈل نہیں، چلو اب۔ گاڑی میں خاموشی تھی، لیکن ماحول میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ ماہم بار بار شیشے میں اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی، اور زریاب اسے کھنکیوں سے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ویسے آپ لندن کب جا رہے ہیں؟ ماہم نے اچانک پوچھا۔ زریاب نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی۔ کیوں، بڑی جلدی ہے تمہیں مجھے نکالنے کی؟ ہاں نا، آپ کے جانے کے بعد ہی تو میں سکون سے جی سکوں گی۔ بی جان کہہ رہی تھی کہ وہ میری شادی کسی بہت اچھے لڑکے سے کریں گی جو میری قدر کرے۔ اس نے جان بوجھ کر زریاب کو چھیڑا۔
زریاب نے اچانک زور سے بریک ماری، گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ کیا ہوا؟ ماہم گھبرا گئی۔ زریاب اس کی طرف مڑا، اس کا چہرہ ماہم کے بہت قریب تھا۔ دوبارہ کسی اور سے شادی کی بات مت کرنا ماہم، طلاق کا لفظ میرے منہ سے نکلا تھا، تمہارے نہیں۔ جب تک میں زندہ ہوں تم صرف میری ہو۔ ماہم کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ زریاب کی آواز میں وہ رعب نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی طرب تھی۔ اس نے نظریں جھکا لیں، اس کی گالوں پر لالی چھا گئی۔ آپ تو جلاد ہیں نا؟ اس نے دبی آواز میں کہا۔ زریاب نے اس کی تھوڑی پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ ہاں میں جلاد ہوں، صرف تمہارے لیے، کیونکہ تم اتنی ضدی ہو کہ تمہیں قابو کرنے کے لیے جلاد بننا پڑتا ہے۔ اس نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی اور پارٹی والے گھر کے سامنے روک دی۔ 1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس، میں باہر ہی کھڑا ہوں، آپ اندر کیوں نہیں آ رہے؟ ماہم نے پوچھا۔ نہیں، مجھے ایسی پارٹیز پسند نہیں جہاں چھوٹے کپڑے اور تیز میوزک کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ تم جاؤ اور خبردار جو کسی لڑکے سے بات کی۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ ماہم نے زبان چڑھائی اور گاڑی سے اتر گئی۔ بڑے آئے روکنے والے۔ پارٹی میں ماہم کا دل نہیں لگ رہا تھا، وہ بار بار کھڑکی سے باہر دیکھتی جہاں زریاب کی گاڑی کھڑی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ کیسے زریاب نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور اس کی آواز میں کیسی اپنائیت تھی۔ ادھر زریاب گاڑی میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا اور اپنے آپ کو کوس رہا تھا، میں اسے طلاق کیسے دے سکتا ہوں؟ وہ تو میری زندگی ہے، میری بچپن کی منگنی، لیکن اس کا یہ بچپنا، یہ مجھے پاگل کر دے گا۔ اچانک اس کے فون پر ایک میسج آیا۔ یہ ماہم کا تھا۔ زریاب مجھے بھوک لگی ہے، یہاں کا کھانا بالکل اچھا نہیں ہے، کیا ہم واپس جا کر بی جان کے ہاتھ کے پراٹھے کھا سکتے ہیں؟ زریاب کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور باہر دیکھا۔ ماہم گیٹ پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی، سردی سے تھوڑا سا سکڑتے ہوئے۔ اس نے گاڑی اس کے پاس روکی۔ آ جاؤ میری ضدی ملکہ، پراٹھے بھی ملیں گے اور تم کھو تو آئس کریم بھی۔ ماہم گاڑی میں بیٹھتے ہی ہنسنے لگی۔ آئس کریم اس سردی میں؟ آپ واقعی پاگل ہیں۔ تمہارے پیار میں شاید، زریاب نے دھیمے سے کہا، اتنے دھیرے کہ ماہم کو صرف اس کی سرسراہٹ سنائی دی۔ آپ نے کچھ کہا؟ ماہم نے معصومیت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس کہ گھر چلتے ہیں، بی جان ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ گھر پہنچ کر بی جان نے ان دونوں کو ایک ساتھ ہنستے ہوئے دیکھا تو ان کے دل باغ باغ ہو گیا، لیکن وہ بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ اوہو، تو طلاق منسوخ ہوگی؟ انہوں نے شرارت سے پوچھا۔ زریاب نے ماہم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بی جان اس لڑکی کو طلاق دینا اتنا آسان نہیں ہے، یہ تو میری رگوں میں دوڑتی ہے۔ ماہم نے شرما کر اپنا سر زریاب کے بازو کے پیچھے چھپا لیا۔ بی جان دیکھیں نا، یہ پھر سے ڈائیلاگ مار رہے ہیں۔ رات کے کھانے کے بعد جب ماہم چھت پر کھڑی تھی، زریاب وہاں آیا۔ اس نے ایک شال ماہم کے کندھوں پر ڈالی۔ تمہاری زندگی میں اب صرف میں ہوں ماہم، لندن جاؤں گا لیکن تمہارے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ کیا تم چلو گی؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ماہم نے چاند کی طرف دیکھا اور پھر زریاب کی آنکھوں میں جھانکا۔ جہاں جلاد جائے گا وہاں اس کی قیدی تو جائے گی۔ زریاب ہنس پڑا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ یہ قید بہت خوبصورت ہونے والی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن ماہم کے کمرے کے پردوں سے چھن کر اس کے چہرے پر پڑی تو اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولیں۔ رات کی باتیں کسی خواب کی طرح اس کے ذہن میں گھوم رہی تھیں۔ وہ ابھی بستر پر نیم دراز ہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ بغیر دستک کے کھلا۔ اٹھ جاؤ سستی کی ماری شہزادی، سورج سر پر آ گیا اور تم ابھی تک خوابوں کی دنیا میں ہو۔ زریاب نے گنگناتی ہوئی آواز میں ماہم کی نیند کا بچا کچا خمار بھی اڑا دیا۔ ماہم نے ہربرا کر تکیہ اپنے چہرے پر رکھا لیا۔ اوہ ہو، آپ پھر آ گئے؟ کیا لندن میں لوگ دوسروں کے کمرے میں ایسے ہی گھس جاتے ہیں؟ زریاب جو اس وقت گرے کلر کے ٹریک سوٹ میں تھا شاید ابھی جاگنگ سے واپس آیا تھا، مسکراتے ہوئے اس کے بیڈ کے قریب آیا۔ لندن کا تو پتہ نہیں، لیکن خانزادہ ہاؤس میں میری مرضی چلتی ہے، اور ویسے بھی میں تمہیں جگانے نہیں آئی، یہ بتانے آئی ہوں کہ آج ناشتہ تم بناؤ گی۔ ماہم نے تکیہ ہٹایا اور حیرت سے اسے دیکھا۔ میں اور ناشتہ؟ زریاب صاحب، آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے زندگی میں کبھی انڈے تک نہیں ابالا، اسی لیے تو۔ زریاب نے شرارت سے اس کی ناک کھینچی۔ بی جان کہہ رہی تھیں کہ میری ہونے والی بیوی کو گھر داری کا الف بے بھی نہیں آتا، تو میں نے سوچا کیوں نہ آج اسے ٹریننگ شروع کی جائے۔ بیوی ہوگی آپ کی کوئی لندن والی میم؟ میں تو ابھی اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے پڑھنا ہوتا ہے۔ ماہم نے منہ بسورا۔ اچھا، ابھی کل تو تمہیں پارٹیوں میں ناچ رہی تھی، تب پڑھائی یاد نہیں آئی؟ زریاب نے ابرو چاک کر اسے چیلنج کیا۔ چلو شاباش، 10 منٹ میں کچن میں پہنچو ورنہ میں تمہارے فون ضبط کر لوں گا۔ آپ بہت بڑے ہٹلر ہیں، ماہم نے چمکار کر کہا، لیکن زریاب نے رعب کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ کچن کا منظر کسی میدانی جنگ سے کم نہیں تھا۔ ماہم نے سر پر دوپٹہ باندھا ہوا تھا اور وہ کسی بڑی مہم پر نکلی ہوئی لگ رہی تھی۔ زریاب کچن کے کاؤنٹر پر ٹیک لگا کر کھڑا، بڑے شوق سے اس کی
تنگدو دیکھ رہا تھا۔ پہلے کیا کرنا ہے؟ ماہم نے ایسے پوچھا جیسے ایٹم بم بننا ہو۔ پہلے چائے کے لیے پانی رکھو، زریاب نے ہدایت دی۔ ماہم نے پتیلے میں پانی ڈالا اور چولہے جلانے کی کوشش کی۔ جیسے ماچس کی تیلی جلی، وہ ڈر کے پیچھے ہٹ گئی۔ زریاب اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکا۔ وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ تھام کر چولہا جلانے میں مدد کی۔ زریاب کی خوشبو اس کے حواس پر چھانے لگی۔ زریاب، میں کر لوں گی، اس نے دبی آواز میں کہا۔ تم سے تو چولہا نہیں جل رہا، پراٹھے خاک بناؤ گی؟ اس نے شرارت سے اس کے کان کے پاس کہا۔ ماہم نے پلٹ کر اسے گھورا۔ آپ مجھے چھیڑنا بند کریں گے؟ ناشتہ بنتے بنتے آدھا کچن آٹے سے بھر چکا تھا۔ ماہم نے جب پراٹھا بیلا تو وہ پاکستان کے نقشے کے بجائے کسی عجیب و غریب جزیرے کی شکل اختیار کر گیا۔ واہ، یہ تم نے کس ملک کا نقشہ بنایا ہے؟ زریاب نے پراٹھے کی شکل دیکھ کر کہکا لگایا۔ یہ دنیا کا نیا نقشہ ہے، آپ کو کیا پتا؟ ماہم نے غصے سے چمچہ ہلایا، لیکن جیسے ہی اس نے پراٹھا توے پر ڈالا، تیل کی ایک چینٹ اس کے ہاتھ پر پڑی۔ آئی اماں، اس کے منہ سے سسکی نکلی۔ زریاب کی ہنسی فوراً غائب ہو گئی۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر نل کے نیچے کر دیا۔ پاگل ہو کیا؟ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ اس کی آواز میں اب غصہ نہیں بلکہ خالص فکر تھی۔ ماہم نے دیکھا کہ زریاب کو اتنی توجہ سے اس کا ہاتھ دھو رہا تھا۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں سست ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ زریاب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم سست ہو، ضدی ہو اور تھوڑی سی بے وقوف بھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں جلتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں۔ اس نے ململ کے کپڑے سے اس کا ہاتھ خشک کیا اور وہیں ایک ہلکا سا لمس چھوڑ دیا۔ ماہم کے دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑا کر باہر بھاگ گئی۔ میں بی جان کو بلاتی ہوں۔ ناشتے کی میز پر بی جان ان دونوں کے چہرے دیکھ کر سب سمجھ کر رہی تھی۔ زریاب سکون سے وہ ٹیڑھا میرا پراٹھا کھا رہا تھا جسے وہ دنیا کی سب سے لذیذ چیز ہو۔ کیسے بنا ہے ناشتہ زریاب؟ بی جان نے مسکرا کر پوچھا۔ بی جان، ایسا ناشتہ تو لندن میں بھی نصیب نہیں ہوتا، اس میں محنت زیادہ اور آٹا کم ہے۔ اس نے ماہم کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری۔ ماہم نے خاموشی سے اپنی چائے پی، لیکن اس کے چہرے کی لالی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ناشتے کے بعد زریاب نے اعلان کیا، ماہم تیار ہو جاؤ، ہم باہر جا رہے ہیں۔ کہاں؟ شاپنگ پر سنا ہے تمہیں سیاہ رنگ بہت پسند ہے، تو سوچا کچھ ڈھنگ کے کپڑے دلوا دوں تاکہ دوبارہ وہ فٹنگ والا فراک نہ پہننا پڑے۔ اس نے طنز کیا۔ ہائے اللہ، آپ تو اس بات کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں۔ وہ فائزہ کی برتھ ڈے تھی، اس لیے پہنا تھا، ماہم نے صفائی دی۔ جو بھی تھا، اب سے تمہاری وارڈروب میری پسند کی ہوگی، زریاب نے رعب سے کہا۔ شاپنگ مال میں ماہم کسی چھوٹی بچی کی طرح ہر دکان پر رک رہی تھی۔ زریاب صبر سے اس کے پیچھے چل رہا تھا، حالانکہ اسے شاپنگ سے نفرت تھی۔ زریاب، یہ دیکھیں، یہ کتنا پیارا ہے۔ اس نے ایک گلابی رنگ کا لباس اٹھایا۔ نہیں، بہت شوق ہے، کچھ ڈیسنٹ لو، اس نے مسترد کر دیا۔ اور یہ، اس نے ایک اور دکھایا، یہ بہت سادہ ہے۔ ماہم نے تھک کر ہاتھ کمر پر رکھ لیے۔ آپ خود ہی پسند کر لیں پھر۔ زریاب مسکرایا اور ایک گہرے نیلے رنگ کا مخملی جوڑا اٹھایا جس پر چاندی کا نفیس کام تھا۔ یہ پہنو، تم پر بہت جچے گا۔ ماہم نے اسے دیکھا، واقعی اس کی پسند لاجواب تھی۔ جب وہ ٹرائل روم سے پہن کر نکلی تو زریاب کی نظریں اس پر جم گئی۔ وہ اس لباس میں کسی خواب کی طرح لگ رہی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ زریاب اس کے قریب آیا اور اس کے گلے میں موجود لٹکتی ہوئی لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ ماہم، تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ تمہیں ابھی اسی وقت یہاں سے کہیں دور لے جاؤں جہاں کوئی اور تمہیں دیکھ نہ سکے۔ ماہم نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ آپ بہت زیادہ فلرٹ کرنے لگے ہیں۔ حق ہے میرا۔ اس نے اس کے ہاتھ تھاما اور کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ شام کو واپسی پر وہ ایک پارک میں رک گئے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ زریاب، کیا واقعی مجھے لندن لے جائیں گے؟ ماہم نے بینچ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہاں تو میرا کوئی بھی نہیں ہوگا، میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ زریاب اس کے برابر میں بیٹھا اور اس کا ہاتھ اپنے بڑے سے ہاتھ میں لے کر انگلیاں آپس میں پھنسا لیں۔ میں ہوں گا نا؟ کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ آپ تو سارا دن آفس میں ہوں گے، میں گھر میں بور ہو جاؤں گی، اس نے معصومیت سے کہا۔ تو میں تمہیں اپنے آفس لے جایا کروں گا، وہاں تم میری سیکرٹری بن جانا، ویسے بھی تمہیں حکم چلانے کی عادت ہے، تو وہاں میرے اسٹاف پر روب جھاڑنا۔ وہ ہنسنے لگا۔ مذاق مت اڑائیں میرا، میں سیریس ہوں، وہاں مجھے اردو بولنے والا کوئی نہیں ملے گا، میں تو انگلش میں فیل ہو جاتی ہوں۔ زریاب اس کے قریب ہوا اور اس کے چہرے پر پھیلی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس کی پریشانی پر پیار دیا۔ میں تمہیں سب سکھا دوں گا، اور رہی بات اکیلے پن کی، تو میں تمہیں اتنا مصروف رکھوں گا کہ تمہیں کسی اور کی یاد ہی نہیں آئے گی۔ ماہم نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ آپ کبھی بدل تو نہیں جائیں گے نا؟ بی جان کہتی ہیں کہ مرد شادی کے بعد بدل جاتے ہیں۔ زریاب نے گہری سانس لیا۔ لوگ بدلتے ہیں، وہ ہیں جو صرف ضرورت کے لیے رشتہ باندھتے ہیں۔ میں نے تمہیں تب سے چاہا ہے جب تم گڑیا سے کھیلتی تھی۔
اور میں تمہیں تنگ کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا تھا۔ تم میری ضرورت نہیں، میری روح کا حصہ ہو ماہم۔ ماہم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو جلاد کہا۔ زریاب نے ایک کہکہ لگایا۔ وہ جو تم اب بھی کہتی ہو، ویسے وہ جلاد والا نام برا نہیں ہے، کم سے کم تم اسے ڈرتی تو ہو۔ میں نہیں ڈرتی، اس نے فوراً تردید کی۔ اچھا، ابھی چولہے سے کون ڈر رہا تھا؟ وہ تو آگ تھی، ماہم نے جھپ کر کہا۔ رات کو جب وہ گھر واپس آیا تو بارش شروع ہو چکی تھی۔ ماہم کو بارش بہت پسند تھی۔ وہ گھر سے اترتے ہی لان میں بھاگنے لگی۔ ماہم اندر آؤ، بیمار ہو جاؤ گی، زریاب نے پکڑا، لیکن وہ کہاں سننے والی تھی۔ زریاب آئے نہ دیکھیں کتنی پیاری بارش ہے۔ وہ گول گول گھوم رہی تھی۔ اس کا سفید سوٹ اب بھیگ کر اس کے جسم سے چپک رہا تھا۔ زریاب خود کو روک نہ سکا اور بارش میں اس کے پاس آ گیا۔ اس نے ماہم کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ بارش کی بوندیں ان دونوں کے چہرے پہ گر رہی تھیں۔ تم پاگل ہو، بالکل پاگل، زریاب نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کے پیار میں، ماہم نے وہی جملہ دہرایا جو زریاب نے صبح کہا تھا۔ زریاب نے اسے تھوڑا اور قریب کر لیا۔ فضا میں ایک عجیب سی تپش تھی، باوجود اس کے کہ بارش ٹھنڈی تھی۔ ہاں، میرے پیار میں۔ وہ ایسا اس کے لبوں کے قریب جھکا ہی تھا کہ اچانک اوپر کی بلکونی سے بی جان کی کھنکھاڑنے کی آواز آئی۔ بچوں اندر آ جاؤ ورنہ کل دونوں کو بخار ہو کر مجھے تیمارداری کرنی پڑے گی۔ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ زریاب نے اپنا سر جھٹکا اور ماہم کو بازو سے پکڑ کر اندر کی طرف لے گیا۔ تمہاری وجہ سے آج میں بی جان سے ڈانٹ کھا لیتا۔ تو کیا ہوا، ڈانٹ تو آپ کو لندن میں بھی پڑنی ہے جب میں وہاں اپنی شرارتیں کروں گی، ماہم نے ہنستے ہوئے کہا۔ کمرے میں جاتے ہوئے زریاب نے اسے روک کر کان میں کہا، لندن میں بی جان نہیں ہوں گی ماہم، وہاں تم کیسے بچو گی؟ ماہم کا دل زور سے دھڑکا، اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ زریاب وہیں کھڑے سے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کی زندگی اب مکمل ہو رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ آنے والا وقت چیلنجز سے بھرپور ہوگا، لیکن جب تک ماہم اس کے ساتھ ہے، وہ دنیا کی ہر مشکل کا سامنا کر سکتا تھا۔ اگلے چند دن خانزادہ ہاؤس میں کسی جشن کی طرح گزرے، لیکن ماہم کا دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، کیونکہ اب ان کی روانگی میں صرف 2 دن باقی تھے۔ وہ سارا دن اداس سی بی جان کے گرد گھومتی رہتی۔ بی جان، میں وہاں جا کر آپ کو بہت یاد کروں گی، ماہم نے بی جان کی گود میں سر رکھ کر نم آنکھوں سے کہا۔ بی جان نے اس کے بال سہلاتے ہوئے پیار سے کہا، پاگل لڑکی، زریاب تمہیں بہت خوش رکھے گا، اور میں بھی تو آتی رہوں گی نا تم سے ملنے۔ اب رونا بند کرو، ورنہ زریاب سمجھے گا کہ میں نے اس کی دلہن کو ڈرایا ہے۔ اسی وقت زریاب کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں 2 پاسپورٹ اور ٹکٹس تھے۔ بی جان، ہماری پیکنگ مکمل ہو گئی ہے، بس اب یہ روانی صورت والی ماہم تیار ہو جائے تو ہم کل نکلیں گے۔ ماہم نے منہ بسوڑا، میں رونی صورت نہیں ہوں، بس مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے کہ وہاں جا کر آپ مجھے کہیں قید ہی نہ کر لیں۔ زریاب ہنسا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ قید تو تم پہلے ہی ہو میرے دل میں، اور وہاں لندن میں تمہارے لیے ایک سرپرائز بھی رکھا ہے۔ کیسا سرپرائز؟ ماہم کی آنکھیں تعجب سے چمک اٹھیں۔ وہ وہیں جا کر پتہ چلے گا، زریاب نے پراسرار انداز میں کہا۔ اگلی صبح ایئرپورٹ میں الوداعی لمحات بہت جذباتی تھے۔ بی جان نے زریاب کا ہاتھ ماہم کے ہاتھ میں دیا اور ڈھیروں دعائیں دے کر رخصت کیا۔ جہاز میں بیٹھتے ہی ماہم کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا سفر تھا۔ لندن پہنچ کر جب وہ زریاب کے عالیشان اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ دیوار پر ایک بہت بڑی تصویر لگی تھی، جس میں ماہم اور زریاب بچپن میں ایک ساتھ کھیل رہے تھے، اور اس کے نیچے لکھا تھا، ویلکم ہوم مائی لائف۔ پورا کمرہ کو سفید گلابوں سے سجایا گیا تھا جو ماہم کے پسندیدہ تھے۔ یہ سب آپ نے کیا؟ ماہم نے حیرت سے پوچھا۔ زریاب اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے آئینے کے سامنے لے گیا۔ میں نے کہا تھا نا ماہم کہ تم میری ضرورت نہیں، میری روح ہو۔ یہاں ہم اپنی ایک نئی دنیا بسائیں گے جہاں صرف پیار ہوگا، اور ہاں، تھوڑی سی تمہاری شرارتیں بھی۔ ماہم پلٹی اور زریاب کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیلتے ہوئے شرارت سے بولی، اور اگر میں نے یہاں بھی آپ کو جلاد کہا تو؟ زریاب نے اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں گہرے عشق تھا۔ تو یہ جلاد تمہیں ایسی سزا دے گا کہ تم دوبارہ یہ لفظ کہنا بھول جاؤ گی۔ اس نے جھک کر ماہم کی پیشانی کو چوما۔ باہر لندن کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لیکن اس اپارٹمنٹ کے اندر ان دونوں کی محبت کی تپش نے ماحول کو بوجھل کر دیا تھا۔ ماہم نے اپنا سر زریاب کے سینے پر رکھ دیا، جہاں اس کے دل صرف ماہم کے نام کی دھڑکن سنائی دے رہا تھا۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں زریاب خانزادہ، ہم نے پہلی بار کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ زریاب نے اسے اور بھی سختی سے خود میں بھینس لیا، اور میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں ماہم۔ زریاب، اب سے ہم کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ شہر کی روشنیاں
کرواہٹ اب دھیمی مٹھاس میں بدل چکی تھی اور یہ ایک ایسی نئی شروعات تھی جس کا اختتام صرف خوشیوں پر تھا۔ ختم شد۔